السلام علیکم بچوں، آپ کی ہسٹری کا 9واں لیسن ہم پڑھ رہے ہیں، تاریخی ورثے کا تحفظ۔ بیٹا آپ لوگوں نے بہت دنوں پہلے مطلب 5ویں میں پڑھا، 7ویں میں پڑھا، 9ویں میں پڑھا، ماخذات کے بارے میں پڑھا ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ زبانی ماخذ، تحریری ماخذ، طبعی ماخذ، اور اس پہ بہت سارے سوالات بھی آتے تھے اور آپ لوگوں نے وہ سوالات کے جوابات بھی کیے ہیں۔ اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ زبانی ماخذ کیا ہے۔ دیکھو، زبانی ماخذ جو زبان کے ذریعے سے، جیسے عوامی روایات، کہانیاں، ان سب کو ایک جگہ کرنا اور اس کے بعد اس کا تجزیہ کرنا، اور وہ جو ترتیب شدہ مطلب ترتیب سے جو ادب دیا ہوا ہے اس کا مطلب سمجھنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور تحقیق شدہ مطلب جب پتہ چل جائے کہ ہاں یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے، اور اس کو جو ہے ادب میں زبانی ادب کو شائع کرنا، مینس لوگوں کو دکھانا کہ یہ ہے ہماری روایت ہے اور کلچر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مفید جو تربیت کیا ہے، اس کے موضوعات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سماجیات اور سماجی نشریات، اس کے بعد آتا ہے اساطیر اور علم زبان۔ دیکھو، اساطیر کو بولیں گے مائتھاگنی، یعنی ایسی زبان جو سب کو سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد میں لائبریری کا انتظام، پھر تحقیقی مضامین، تاریخ اور تاریخ کا طریقہ تحقیق، یہ چیزیں جو ہے یہ اس میں مفید تربیت ہوتی ہے اس کی۔ اس کے بعد چلتے ہیں تحریری ماخذ کی طرف۔ بیٹا میں آپ لوگوں کو زبانی ماخذ کی بھی بہت ساری تصاویر دکھاؤں گی اور اسی طرح تحریری ماخذ کی بھی دکھاؤں گی۔ تحریری ماخذ میں تامر پٹ یعنی تانبے کی تختیاں، درباری ریکارڈ، خطوط، قلمی مخلوطات، کتابیں، دستاویز اور ان کے مقاصد کے تحفظ کے لیے صفائی اور کیمیائی عمل کرنا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اپنے اسکول میں جو اوپر جانوروں کا جو ایک سیکشن ہے، اس کے اندر دیکھنا آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی، ہر سال آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی آتا ہے اور اس کی صفائیاں کرتا ہے، طوطے کی اور جتنے بھی مطلب وہ رکھے ہوئے ہیں نا جانور اس کے اندر، ان سب کی۔ تو یہ صفائی اور کیمیائی عمل کرنا ان تحریری مقاصد پر بہت ضروری ہے۔ تو ان دستاویز کی تاریخی قدر کا تعین کرنا کہ یہ کتنی پرانی ہے، اور جو دستاویز ملی ہے ان کی نمائش بھی کرنا، اور یہ بھی بتانا کہ یہ کہاں سے ملے، کیسے ملے، اس کے سارے نتائج بھی جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے برہمی، موڑی، فارسی جیسے قدیم رسم الخط کا علم حاصل کرنا، مختلف تصاویر اور سنگ تراشی کے طرز کا علم حاصل کرنا، کاغذ کی قسمیں کیسی تھی، روشنائی کیسی تھی، رنگ کی معلومات حاصل کرنا، پھر کندہ تحریروں کے لیے استعمال کیے گئے پتھر دھاتوں کی معلومات حاصل کرنا، دستاویز کو صاف کرنے اور ان پر کیمیائی عمل کرنے کی معلومات حاصل کرنا، پھر لائبریری کے ہال میں نمائش لگانا، انتظام کرنا، اطلاعاتی ٹیکنالوجی حاصل کرنا، اور تاریخی دور کی سماجی ساخت، روایت، تہذیب اور حکومتی انتظام کی معلومات حاصل کرنا، اور تحقیقی مضامین لکھنے کی معلومات حاصل کرنا۔ اب یہ ساری چیزوں میں پورا اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب ہم اس کی تربیت، ہماری مفید تربیت کب ہوگی؟ جب ہم یہ سارے رسم الخط کا علم حاصل کریں گے، تصویریں اور وہ کس طرح کی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، کاغذ کیسا یوز کیا گیا، روشنائی کیسی یوز کی گئی، اس کے اوپر جو تحریریں ہیں اس میں پتھر ہے جو دھاتیں استعمال کی وہ کس طرح کی ہے، پھر اس دستاویز کو یا چیزوں کو صاف کرنے کے لیے ان پر کون سا کیمیائی عمل کریں گے تو وہ سیف رہے گا، اور پھر اس کی لائبریری میں، ہال میں، کہیں بھی جو ہے نمائش لگانا، اور پھر اسی طرح سے تاریخی دور کی سماجی ساخت کیسی تھی اس زمانے کی، اور روایت، تہذیب اور حکومتی انتظام کس طرح کا تھا اس کی معلومات حاصل کرنا، اور تحقیقی مضامین لکھنے کی معلومات حاصل کرنا۔ امید ہے زبانی ماخذ اور تحریری ماخذ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب بڑھتے ہیں طبعی ماخذ۔ پرانی اشیاء کو جمع کرنا، ان کی درجہ بندی کرنا اور فہرست بنانا، نگہداشت کے لیے پھر یہاں پر صفائی اور کیمیائی عمل، منتخب قدیم شدہ اشیاء کی نمائش، یہ تینوں جگہ 3-4 چیزیں جو ہے وہ کامن رہے گی،
اور قدیم اشیاء سے متعلق تحقیقی مضامین شائع کرنا، حیوانات نباتات کے رکازاتی باقیات کی درجہ بندی کر کے فہرست بنانا، اور ان کے جو رکازات ہے، جو بقیات ہے، وہ ان کی ماڈل کی نمائش کرنا. یہ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو وہ ڈائناسور کا وہ دوں گی، کیا ایک ایگزامپل دوں گی کہ ان لوگوں نے جو، جیسے ابھی آپ کو اس میں پتا ہے نا کہ میوزیم کے اندر ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں، تو یہاں پر بھی میوزیم جو ہے اس کے اندر ماڈل کی اور اس کے جو باقیات ہے ان کی نمائش کرنا. اب آثار قدیمہ کے مطالعے کا طریقہ، اصول، قدیم تہذیبوں کی واقفیت، قدیم اشیاء بنانے کے لیے استعمال کیے گئے پتھر کیسے تھے، دھات، چکنی مٹی کے منبع، یعنی وہ کہاں سے حاصل کیے گئے تھے. منبع کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسا مقام جہاں سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، اس کا علم، خصوصیت سے اس کا علم حاصل کرنا، پھر اس کی صفائی، پھر اس کا کیمیائی عمل، پھر وہی مختلف اسالیب فن کا علم حاصل کرنا، اور قدیم اشیاء اور رکازات کے ماڈل بنانا، اور قدیم اشیاء کی نمائش کا انتظام کس طرح کرنا ہے اس کی معلومات حاصل کرنا. بچوں، آپ کو تصویروں کے اندر بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوگی. ان تصاویر کی مدد سے آپ کو زبانی ماخذ، تحریری ماخذ اور طبعی ماخذ جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، امید ہے.